روحانی معالج چینل کے معزز ناظرین، آج میں آپ کو مال و دولت حاصل کرنے اور رزق میں خیر و برکت کا ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو کرنے سے رزق بارش کی صورت برسے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار کرنے سے آپ کو اتنا مال و دولت اور رزق ملے گا کہ سنبھالا نہ جائے گا۔ جتنا خرچ کرو گے رزق اتنا ہی بڑھتا جائے گا، رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ تاج محمد۔ روحانی معالج چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس وظیفہ کو زندگی میں صرف ایک بار کر لیں گے تو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کی نسلوں تک رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ عمل کتنا طاقتور اور بابرکت ہے، اس کا اندازہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر ترین واقعہ سے ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو تمام کفار مکہ نے یہ پلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو شہید کر دیا جائے۔ اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا، اور جن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے قرآن پاک کا دل سورت یاسین کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے گزر گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، اور ہم نے انہیں ڈھانپ لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت پاک کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو بالکل نظر نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں سورت یاسین شریف کی۔ اور سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ مصیبتوں پریشانیوں میں سے آسانیوں کا، تنگ دستی سے فراوانی اور غربت سے امیری کا راستہ نکالتی ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے۔ سورہ یاسین شریف ایسی صورت ہے جس میں دنیا و آخرت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ سورہ یاسین شریف کو اگر کوئی بھوکا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات اس کی بھوک کو مٹا دے گی۔ سورہ یاسین شریف کی بہت سی رحمتیں، فضائل، برکات اور درجات ہیں، اور آج کا وظیفہ بھی سورہ یاسین شریف کا ہے، جس کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر زندگی میں صرف ایک بار کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں ایسی برکت اور ترقی عطا فرمائے گا کہ آپ اور دیکھنے والے سبھی حیران رہ جائیں گے۔ اتنا رزق اور مال و دولت حاصل ہوگا کہ سنبھالا نہ جائے گا۔ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو مٹی سونا بن جائے گی، یعنی اتنی خیر و برکت ہوگی کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وظیفہ کا طریقہ سمجھ لیں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی جمعرات یا جمعہ کی شب اس وظیفہ کو کریں۔ ایک نوٹ 100 روپے کا، 500 کا،
1000 روپے کا یا پھر 5000 روپے کا نوٹ لیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک نوٹ لے سکتے ہیں، جون سا بھی آپ چاہیں یا آپ کے لیے آسان ہو۔ اگر آپ 100 کے نوٹ پر عمل کریں گے تو 100 کے حساب سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر 5000 کا نوٹ لیں گے تو 5000 کے حساب سے آپ کی مال و دولت میں اضافہ ہوگا، یعنی 100 لگائیں گے تو 100 آئیں گے، ہزاروں لگائیں گے تو ہزاروں آئیں گے۔ جتنی قیمت کے نوٹ پر عمل کیا جائے گا تو اسی کے حساب سے آپ کے رزق میں، مال و دولت میں برکت اور اضافہ ہوگا۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس رات عمل کرنا ہو تو اس دن حسب توفیق صدقہ خیرات ضرور کر دیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس صدقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے مسکرا کر مل لیں، یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ خیر، عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت اس عمل کو کریں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگائیں، ایک عدد سرخ رنگ کی پینسل یا مارکر پاس رکھ لیں اور جس نوٹ پر عمل کرنا ہے وہ نوٹ بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دیں۔ جب لفظ مبین پر پہنچیں تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لفظ مبین کو 14 بار پڑھیں، یعنی کہ جب لفظ مبین پر پہنچے تو ایسے پڑھیں مبین 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 مبین۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ 14 مرتبہ پڑھنے کے بعد تو سورہ یاسین شریف کو آگے تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح ہر مبین پر پہنچ کر لفظ مبین کو 14 بار دہرا کر سورہ پاک آگے پڑھنا شروع کر دیں۔ تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچیں سلام قولا من رب الرحیم تو اس آیت کو 313 مرتبہ ورد کریں۔ 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سورہ شریف کو آگے جاری رکھیں۔ جب سورہ یاسین شریف کے آخر میں پہنچے تو سورہ یاسین کی ان آخری 2 آیات انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون کو 11 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں درود پاک پھر 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ بس آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب جو نوٹ آپ نے عمل کے لیے رکھا ہے اس پر دم کریں اور اسی نوٹ پر ایک سائڈ پر یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم اور دوسری سائڈ پر سورہ یاسین شریف کی یہ آخری والی 2 آیات لکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کامیابی کی دعا مانگیں۔ اس نوٹ کو اپنے پاس رکھیں یا دکان کے غلہ میں رکھ دیں۔ بفضل خدا رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ پیسہ سنبھالا نہ جائے گا۔ یہ عمل زندگی میں صرف ایک ہی دن کرنا ہے۔ اگر ہر مہینہ بعد اسی طرح عمل پڑھ کر نوٹ پر دم کر لیا جائے تو حد سے زیادہ مال و دولت میں برکت ہوگی اور اس عمل کا اثر بھی جلدی ہوگا۔ اس عمل کو کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا۔ یاد رہے کہ پورے عمل کے دوران اپنے مقصد کو بھرپور طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ عمل پڑھیں اور عمل کے دوران کسی سے بھی کوئی بات چیت نہ کریں اور جس کمرے میں آپ عمل کر رہے ہوں تو دوران عمل اس کمرے میں بھی کوئی نہ آئے۔ ہر غریب اور تنگ دست شخص اس عمل کو کر کے فائدہ اٹھائے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوست احباب اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جو بھی اس عمل کو پڑھ کر فائدہ اٹھائے گا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا اور شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ مزید رہنمائی کے لیے کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔